میں سب سے پہلے احمد اویس صاحب آپ سے اس بحث کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. آج اعتزاز احسن کی طرف سے کہا گیا کہ سپریم کورٹ اس پر از خود نوٹس لے، جبکہ سپریم کورٹ نے نوٹس نہیں لیا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے اس پر سپریم کورٹ کو از خود نوٹس لینا چاہیے یا یہ ان کی ڈومین میں آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ بالکل صحیح کہا انہوں نے، اور یہ ان کی ڈومین میں تو آتا ہے. آرٹیکل 184(3) کے زمرے میں یہ آتا ہے کہ سپریم کورٹ کسی بھی میٹر کو جہاں دیکھیں کہ وہ جہاں پہ گلیئرنگ وائلیشن ہو فنڈامنٹل رائٹس کی، یا کوئی ایکٹ یا کوئی ایسی قرارداد یا پیس آف لیجسلیشن جو قرآن و سنہ کے اگینسٹ ہو، تو سپریم کورٹ اس کو ڈائریکٹ جو ہے سو موٹو نوٹس لے سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ وہ سینٹ میں آلریڈی اس کو آپ نے دیکھا کہ وہ قائمہ کمیٹی کے حوالے کر دیا گیا، کیونکہ وہاں بھی بڑا شور مچاؤ، اس میں حکومتی حلقے بھی ڈیوائیڈ ہوئے نظر آئے ہیں اس کے اوپر، اور وہاں پہ ایک شور ہنگامے کے بعد اس کو پاس نہیں کیا گیا، قائمہ کمیٹی کے سپورٹ کیا گیا، کیونکہ یہ تو بالکل ایک ایسی اسٹیٹ آف افیئر ہے کہ جس میں آئین کو بالکل والائے طاق رکھ دیا جاتا ہے اور آئین کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے. کہ آپ نے تو پولیس اسٹیٹ سے اگلا سٹیپ ہے کہ آپ کسی کے گھر میں جا کے بغیر وارنٹ کے کسی کو بندے کو گرفتار کر لیتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے. تو قانون کی بالادستی کا نظام تو یکسر جو ہے وہ بدل کے وہ آپ طاقت کے بالادستی کے نظام کو لے کر آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے. لیکن پہلے بھی ایک قانون کے حوالے سے اس پر بات ہوتی رہی ہے کہ قانون بننے سے پہلے ہی جو ہے وہ اس پر نوٹس لیا گیا. وہ معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے ہے، تو اس میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کوڈ ہیو جمپڈ ان؟ سپریم کورٹ اس میں ابھی، جبکہ یہ سینٹ میں بھی معاملہ قائمہ کمیٹی کے سپرد ہے، تو سپریم کورٹ اس وقت بھی انٹرونشن کر سکتی ہے یا سپریم کورٹ کے پاس اس بات کا اختیار ہے؟ نہیں، اس وقت نہیں. دیکھیے نا، معاملہ تو ابھی وہاں انہوں نے اس کو پاس ہی نہیں کیا. ابھی تو دونوں ایوانوں نے بھی پاس نہیں کیا، ایک دوسرے ایوان میں انہوں نے قائمہ کمیٹی کے حوالے کر دیا ہے. تو یہ وہ سٹیج نہیں ہے کہ جہاں سپریم کورٹ اس کا نوٹس لے گی. جب یہ وہاں سے پاس کر کے آگے، اس وقت پہلی صورتحال جو ابھی انہوں نے نوٹس لیا ہوا ہے کہ جہاں پہ ابھی ایکٹ پاس نہیں ہوا تھا لیکن دونوں ہاؤس پاس کر چکے تھے اور وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھیج رہے تھے، اس سٹیج کے اوپر اس کو چیلنج کیا گیا تھا. وہ ایک فارمیلٹی کی حد تک رہ گیا کہ پریزیڈنٹ اگر اس کو سائن کرے نہ کریں، وہ کچھ دن گزرنے کے بعد وہ آفٹر 10 days وہ اٹ ول بیکم لا. تو یہ صورتحال اس سے مختلف ہے. ٹھیک ہے. رائٹ. میں احمد اویس صاحب، اس میں اٹارنی جنرل بار بار اپنے دلائل میں یہ بات کہہ چکے ہیں کہ سسٹم کے اندر جو چیکس اینڈ بیلنسز ہیں وہ باہر طور پر موجود ہیں، رائٹ آف اپیل بھی ہے. اس کے باوجود بھی آپ کو لگتا ہے کہ مزید سیٹسفائی کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر پٹیشنرز کے جو کنسرنز ہیں وہ اگر دور کرنے ہیں تو وہ کس طرح سے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ رائٹ آف اپیل تو ایک الگ سے بات ہے. یہاں پر جو ٹرائل ہے، کرمنل ٹرائل ہو یا سول ٹرائل ہو، وہ آرٹیکل 10A کے تابع ہونا چاہیے. وہ جو ہے وہ اس کے تمام وہ ضروریات جو ریکوائرمنٹس ہیں ایک فیئر ٹرائل کی، وہ فیئر ٹرائل میں اس کو جو رائٹ ہے، رائٹ ٹو کراس ایگزامن ہے، رائٹ ٹو ایڈیوس ہز اون وٹنس ہے، اور اس کے بعد ایک اوپن فیئر ٹرائل ہے، اس کے بعد وکیل کی اس کو پروویژن ہے، اس کے بعد فیصلہ ان رائٹنگ جو جس کو کہتے ہیں کہ اسپیکنگ آرڈر سے اس کا فیصلہ ہونا چاہیے. ملٹری ٹرائل کا تو آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پہ تو یہ تمام چیزوں کو آبزرو نہیں کیا جاتا، کیونکہ وہ آرٹیکل 175 کے انڈر بھی نہیں ہے کانسٹیٹیوشن کے. تو اس وجہ سے یہ تمام صورتحال جو ہے وہ تو، اور اس کے بعد وہ پھر وہ ان کی اپنی ہیرارکی میں ملٹری ٹرائل جو ہے وہ اوپر وہ ہانا کر کے اوپر بھیج دیتے ہیں ٹرائل کا، اور اس کے بعد وہ جو ہے وہ ان کا چیف جو ہے اوپر سے وہ فیصلہ کر کے وہ اس کو فائنل کر دیتا ہے. پھر آپ اپیلیں کرتے رہیں بات میں. تو ٹرائل جو ہے وہ تو آرٹیکل 10A کی ریکوائرمنٹ کو پورا ہی نہیں کرتا.
یہ ایک سب سے بڑی اس کے اندر لیکن جو دیگر عدالتیں ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ دیگر عدالتوں کے پاس ریویو کا اختیار باہر طور پر موجود ہے، اور پھر ایسے پریسیڈنٹ بھی موجود ہیں کہ اگر کوئی فورنر ہے تو اس کا بھی ٹرائل ہوا ہے، اور اگر کوئی جو پاکستان کا شہری ہے تو اس کا بھی ٹرائل جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ نہیں صاحب، ہو چکا کی بات ہے، بہت ساری چیزیں جو آپ اگر ہم ماضی میں اگر جھانکیں تو بے تحاشا انکانسٹیٹیوشن ایکٹ ہو چکے ہیں، بے تحاشا ایلیگیلٹیز ہو چکی ہیں۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم پرپیچویٹ کریں اور اس کو لے کے ہی آگے چلتے رہیں، کہ ہماری کیونکہ پرانی تاریخ جو ہے وہ بڑی خراب ہے تو اس کو ہم سدھارنے کی کوشش بھی نہ کریں۔ بہت کچھ ہو چکا، لیکن دیکھنا کہ آن دی ٹچ اسٹون آف کانسٹیٹیوشن دیکھنا یہ ہے کہ کیا چیز جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹ خادم ہے کہ نہیں ہے، آئین کو پریویل کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے۔ ایون آرم فورسز جو ہے ان کے لیے بھی لازم ہے کہ پاکستان کے آئین کو انہوں نے بھی قسم اٹھائی ہوئی ہے تمام۔ آپ کو پتا کیا وہ جو جب پاس آؤٹ ہوتے ہیں تو وقت ان کی بھی قسم اٹھائی ہوئی ہے، اور اس کی پاسداری جو ہے ان کو اس پہ ہی لازم ہے جتنی کسی اور کے اوپر ہے اور سویلین کے اوپر ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں کو مطلب اسی وجہ سے آپ نے جسٹس منیب صاحب کا اور جسٹس عائشہ کا اور دوسرے جج صاحبان کا، چیف جسٹس صاحب تمام نے، آپ دیکھیے گا ان کا ایک سب کا جو ہے کہ یہ وائلیشن آف ہیومن رائٹ جو ہے اس کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا، اور لہٰذا یہ اس سے متصادم ہے یہ ٹرائل جو ہے۔ تو اس لیے یہ ہاں جی، بہت شکریہ۔ جی ایک بات ہے کہ وہ بہت شکریہ احمد اویس صاحب۔